آج اس ویڈیو میں آپ مدینہ منورہ میں موجود 3 خاص اہم زندہ معجزے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ کا یہ خوبصورت موسم، کیونکہ کل ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں کم و بیش 5 سے 6 گھنٹے کنٹینیو بارش ہوئی، جس کی وجہ سے دیکھیں ابھی بھی ابر رحمت چھایا ہوا ہے اور عاشقان رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش موجود ہیں۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، دونوں صحابہ کرام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیک سیدنا عمر فاروق بن الخطاب رضی۔ اچھا جی، اب میں آپ لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں آج کے اپنے 2 خاص زیارتوں کے مقام پر۔ یہ اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں گیٹ نمبر 310، مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 310، اور یہی وہ خاص مقام ہے جہاں پر آپ کو وافر مقدار میں زمزم مل سکتا ہے۔ زمزم ملنے کا یہاں پر سارا ٹائم وغیرہ یہاں شیڈول ہوتا ہے اور یہ دروازہ کھلتا ہے، اور جب ہم گیٹ نمبر 310 سے باہر نکلیں گے تو ہم آپ کو آج کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم معجزے دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے ہی ہم 310 سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں الٹے ہاتھ پر یہ مسجد غمامہ ملتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اس زمانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں یہاں پر خالی میدان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز اور نماز استسقاء پڑھاتے تھے، اور ایک بار ایسا ہوا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء پڑھا رہے تھے کہ اسی وقت ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر آیا اور اسی وقت بارش شروع ہوئی۔ جب سے اس مقام پر مسجد غمامہ بنائی گئی۔ اچھا، اب میں ایک اور چیز آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے، یہ وہ مسجد ابو بکر صدیق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، تیسری توسیع کی گئی، تو تمام صحابہ کرام کے گھروں کو مسجد نبوی سے دوسری جانب منتقل کرنے کا حکم ہوا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر اس مقام پر بنایا تھا۔ جناب، اب ہم اپنے اس موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ آج کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ معجزہ کے بارے میں۔ یہ مسجد غمامہ ہے، اس کے مینار کے اوپر، اس کے گنبد کے اوپر بے شمار کبوتر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کبوتر اس مسجد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ روڈ کا کچھ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آواز تھوڑی سی سوئنگ ہو رہی ہوگی۔ اچھا جی، یہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا۔ اس مقام پہ بعد میں اس کو مسجد بنایا گیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ کتنے کبوتر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اب آپ کو دوسری جانب لے کر جاتا ہوں۔ تو جناب، میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ مسجد غمامہ کا منظر، کتنے کبوتر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح میں نے آپ کو دکھائی یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد اور اس کا مینار، دیکھیں اس کے اوپر بھی کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے پاس زمین پہ بھی بہت بے شمار کبوتر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ معجزہ دکھاتا ہوں۔ یہ جو سامنے آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے مسجد علی، کیونکہ یہاں پر شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین اس مقام پر بنے ہوئے گھر میں رہتے تھے۔ یہ دیکھیں اس کبوتر کی کیا مجال کہ وہ شہزادی کونین کے گھر مبارک پہ رہ سکے، اوپر رہیں اور اس کو گندہ کریں، جبکہ آپ اس کے ساتھ بنے ہوئے اس چھوٹے سے اس کمرے کو جو یہاں اس ایریے کو یوٹیلیٹی سپلائی کرتا ہے، اس کے اوپر بھی دیکھیں بے شمار کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور یہاں پر جو یہ بجلی کے پول، لائٹوں کے پول وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی دیکھیں بے شمار کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ اس دیوار کے ساتھ نیچے بھی بے شمار کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پورے ایریے میں کتنے کبوتر ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کبوتر اس گھر اقدس پہ نہیں بیٹھتے؟ یہ گھر آپ دیکھیں کس طرح دودھ کی طرح صاف سفید، بغیر کسی گندگی کے یہاں موجود ہے۔ تو ہماری یہ ایک زیارت ہوئی، یہاں تک کہ اس مسجد کے مینار پہ بھی کوئی کبوتر نہیں، اور مینار بھی صاف ستھرا۔ حالانکہ کل ہی یہاں بہت کم و بیش 6 سے 7 گھنٹے کنٹینیو بارش ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ بارش کی وجہ سے بھی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو فضا میں آلودگی، مٹی وغیرہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے عمارت گندی ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں یہ بالکل دودھ کی طرح صاف نظر آ رہی ہے، اور جبکہ یہ والی دونوں عمارتیں دیکھیں آپ، یہ دیکھیں۔ اور الحمدللہ ایک چیز اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کے بارے میں شاید ہی کچھ لوگوں کو میری ویڈیوز کے ہی ذریعے معلوم ہوا ہوگا، کہ مسجد علی کے بالکل ساتھ ہی یہ دیکھیں، یہ ایک بورڈ آپ کو لگا ہوا نظر آ رہا ہے، مقبرہ نمبر 1۔ یہ دیکھیں مقبرہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، کیونکہ 1 نمبر جنت البقیع شریف جو مسجد نبوی کے سیدھے ہاتھ کی جانب ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں ابھی یہاں سے داخل ہوں گے تو آپ کو سیدھے ہاتھ، جب سلام پیش کریں گے سبز گنبد پہ، تو سیدھے ہاتھ کی جانب آپ کو جنت البقیع نظر آئے گا، اور الٹے ہاتھ کی جانب آپ کو یہ قبرستان مسجد علی کے بالکل برابر میں نظر آئے گا۔ اور اس قبرستان میں مٹی کتنی ہے یہ دیکھیں، اس دروازے سے کم و بیش 10 فٹ کی یہ دیوار ہے، اور اس دروازے سے بھی اوپر یہ مٹی ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ اتنی مٹی اس قبرستان میں بھرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، جن سے شیطان بھی خوف کھاتا تھا۔ اب ہم ان کے زندہ معجزے کی جانب جائیں گے انشاءاللہ۔ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیارے مقام، گھر مبارک کے مقام پر میں آپ کو ایک چیز اور دکھاؤں، کہ جب یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو ان کے گھر مبارک میں استعمال ہونے والے پتھر اور لکڑی اسی عمارت میں شامل کیے گئے جب یہاں مسجد بنائی گئی۔ یہ جو آپ کو لکڑیاں نظر آ رہی ہیں سامنے، تمام لکڑیاں، اور اس میں سے بہت سارے پتھر اسی زمانے کے ہیں جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں استعمال ہوئے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ کیا جب جس زمانے میں یہ مسجد بنائی گئی تو کیا پتھروں کی کمی ہو گئی تھی، جو یہاں پر بیچ میں یہ ٹیڑھی میڑھی سی لکڑیاں لگا دی گئیں۔ یہ وہ لکڑیاں ہیں جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں استعمال کی گئی تھیں۔ بعد میں جب یہاں پر ان کا گھر بنایا گیا تو ان لکڑیوں کو اور ان پتھروں کو اس مسجد والے مقام پر استعمال کیا گیا۔ اچھا جی، یہ مسجد غمامہ سے ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری امپورٹنٹ زیارت کی طرف، جو کہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہی موجود ہے۔ اور آپ جب اس جگہ پر پہنچیں گے تو یہاں پر آپ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا مقام، جہاں ان کا گھر ہوتا تھا اس زمانے میں، اس مقام کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل بعد میں اس مقام پر بنی ہوئی مسجد کی زیارت کر سکیں گے۔ یہ جو سامنے آپ کو ایک گنبد اور یہ مینار نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں جناب، اس کے اوپر بھی ایک بھی کبوتر نہیں بیٹھتا۔ میں اکثر و بیشتر یہاں آیا ہوں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یہاں کوئی کبوتر بیٹھا ہوا یا اس کی دیواروں پہ کوئی کبوتر بیٹھا ہوا دیکھا ہو، کیونکہ یہ وہ جلیل القدر صحابی جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، یہاں زمین پر بھی کبوتر گھوم رہے ہیں، لیکن اس کی دیواروں پہ اور اس کے گنبد کے اوپر آپ کو کہیں بھی ایسے آثار نہیں ملیں گے جس سے یہ پتہ چلے کہ کبھی کسی وقت یہاں پر کوئی کبوتر بیٹھا ہے۔ اور یہ یہاں پر موجود بورڈ جس میں یہاں کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔
اور اس مسجد میں بھی وہ تمام پتھر اور وہ تمام لکڑیاں جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں استعمال ہوئے تھے، وہ تمام پتھر، وہ تمام لکڑیاں احتراماً اسی مسجد کی تعمیر میں استعمال کیے گئے تاکہ ان لکڑیوں اور ان پتھروں کو کسی بے ادبی والی جگہ پر پھینکنے سے بچایا جا سکے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ کو ایک لکڑی نظر آ رہی ہے، اسی کے علاوہ آپ کو اور مزید لکڑیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اینٹوں کی دیوار کے بیچ میں ایک لکڑی لگی ہوئی ہے، اسی طرح ایک لکڑی یہ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جب اتنی عظیم سلطنت کے حکمران جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں استعمال ہونے والی لکڑیاں اور پتھر یہاں لگائے گئے ہیں تو اس کو یہاں لگانے کا کوئی مقصد ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شاید لکڑیاں کم پڑ گئی تھیں یا اینٹیں کم پڑ گئی تھیں تو انہوں نے یہ لکڑیاں اور یہ پتھر اس مقام پر استعمال کیے۔ دیکھیں، مختلف مقامات پر لکڑیاں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان لکڑیوں کو بے ادبی سے بچانا تھا، اور یہ وہ خاص مبارک لکڑیاں ہیں جن کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں استعمال کیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ان لکڑیوں کو دیمک وغیرہ سے بچانے کے لیے پالش کیا گیا ہے، باقاعدہ وارنش وغیرہ کیا گیا ہے، جو اس کی شائننگ کے ذریعے آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوگا۔ یہ تمام جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ تمام گھر آج بھی اپنی اہمیت رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس گنبد کے اوپر آپ دیکھیں، کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کسی وقت اس گنبد پہ کوئی کبوتر بیٹھا ہو اور اس نے یہاں پر کوئی بے ادبی وغیرہ کی ہو؟ کیونکہ یہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اس مقام پر، اور انہی کے گھر کے مقام پہ انہی کے گھر میں استعمال ہوئی ہوئی لکڑیاں اور پتھر آج بھی اس مقام پر موجود ہیں۔ آپ لوگ جب بھی اس مدینہ منورہ کی زیارتوں کے لیے آئیں تو اس مبارک مقام پر بنی ہوئی اس مسجد کی اور بالخصوص ان لکڑیوں کی زیارت ضرور کریں جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنائے ہوئے گھر میں استعمال کی گئیں الحمدللہ۔